بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اے انصاری. یہ ویڈیو آپ سنیے. یہ کوئی دانش صاحب ہے، انجینئر دانش صاحب، ان کی طرف سے الزام ہے کہ بائبل میں لفظی تعریف ہوئی ہے. بائبل میں لفظی تعریف ہوئی ہے. یہ آپ سنیے، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں. والا میں آپ کی بات سمجھ گیا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بولتے رہیں. جی 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 آپ سوال کر بسارا صاحب، آپ نے بڑے بڑے دعوے کر دیے کہ بھائی کہ بائبل جو ہے لا تبدیل ہے، وہ تو کلام مطلب تبدیل ہی نہیں ہو سکتا. ہم نے بولا اچھا جی ایسا ہے. ہم نے تو یار ایسی کمی تعلیمات یا اسٹڈی ہم نے کرتے وقت ہمیں ملا ہی نہیں. تو یار بسارا صاحب، آپ کو پتا ہے کہ اگر میں بائبل سے ہی ثابت کر دوں کہ بائبل ایک ملاوٹی کتاب ہے تو جناب والا تو کام تو یہاں پر بالکل ہی خراب ہو جائے گا. تو حوالہ میں آپ کو دکھاؤں اگر آپ چاہے تو؟ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ حوالہ بھی بیان کر لیں، پھر میرا جواب سن لیں. چلے جب میں حوالہ آپ کو دکھا رہا ہے، لگاؤ یار یہاں پر اسلامک انجینئر صاحب حوالہ لگاؤ. بتا رہا ہوں بک آف سیکنڈ ویسے بتا دو یار، میں لکھ لیتا ہوں. بتا دو آپ حوالہ. نہیں یہاں پر یار لوگ نہیں جی، یہاں پہ بندے بھی تو دیکھیں گے نا. مسیحی جو جناب والا مسیحی بھی دیکھیں گے. وہ جب میں جواب دوں گا تو لگا دیں گے یار. جب میں جواب دوں گا تو لگا دیں گے. آپ حوالہ بولو تو صحیح. چلے جی نکالے بک آف کورنتھینز، سیکنڈ کورنتھینز چیپٹر 2 ورس نمبر 17 نکالے. پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ لگا ہے حوالہ یہاں پر. چیلنج ہے. ابھی بائبل کو 2 منٹ میں ملاوٹی کتاب ثابت کرتا ہوں. اوہو آپ بات سنو، آپ آرام سے بات کر لو، کوئی بات. دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اور 17 آیت آپ نے بتائی ہے. کیا لکھا ہے اس میں؟ میں ہر ترجمے میں پڑھوں گا، میں ہر انواد ٹرانسلیشن میں پڑھوں گا. میں آپ فکر نہ کر. لگا ہے والا بھائی جناب سوال مکمل کر لو نا یار. آپ نے یہ آیت پیش کیا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب والا آپ اس کو پڑھے تو یا یہاں پہ لگائے تو میں چیلنج کر دیا یار. کیا بات ہو گئی یار؟ میں نے آپ کی بات سن لی ہے نا. آپ کا اعتراض کیا ہے یہ بتاؤ. ہاں وہ اوہو جناب والا، جب آپ لگائیں گے یہاں پر تبھی تو میں اپنا آبجیکشن بتاؤں گا. ایسا کیسے بتا دوں؟ میں لگا رہا ہوں اور اس کا جواب بھی میں آپ کو لگا کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل جواب. ہاں ابھی دیکھتے کیا جواب دیں گے. وہ تو میں دیتا ہوں نا جواب یار. آپ پہلے بات تو پوری کر لو. کیا کہتے ہو آپ اس آیت کو؟ کیا ہوا اس آیت؟ جناب والا لگانے تو دو ان کو پہلے. میں آیت پڑھ دیتا ہوں جی. آپ پڑھیں گے. ورژن کون سا ہے؟ ورژن کون سا ہے؟ میں نے پڑھی ہے انجینئر بھائی. ایک منٹ خیر جاؤ، میں لگاتا ہوں میں خود ہی لگوا دیتا ہوں. لیکن پہلے بات یہ، ان کا سوال تو پورا ہونے دو. ان کا سوال نہیں پورا ہو رہا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں میں سوال کر رر ہوں جناب والا. میں سوال کر رہا ہوں. دوسرا کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، اس کا دوسرا باب اور 17 آیت کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں تو یہ ورژن یار سن تو لے بھائی. یہ ورژن کون سا ہے اسلامک انجینئر صاحب؟ یار تم آپ صرف کوشچن کرو. بائبل کی ٹرانسلیشن ورژن نہیں. ورژن کون سا ہے؟ KJV NIV لگائیں یہاں پر. NIV کا ورژن لگائیں یار. ہم لگا لیں گے نا بھائی. آپ سوال کرو. سوال. اچھا جی ہاں سوال میں کر رہا ہوں. سوال میں کر رہا ہوں. یہاں پر دیکھو پولس رسول لیٹر لکھتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فور وی آر ناٹ لائک سو مینی peddlers of word but as men of real generosity. دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم ان لوگ بھائی اردو میں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. ہندی میں پڑھ لو آپ. نہیں میں نے پڑھ رکھی ہے. پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے طرح نہیں جو خدا کے کلام میں ملاوٹ کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہی ہے جب پولس رسول اتنے بڑے آپ کے رسول صاحب نے قبول کر لیا ہے کہ بائبل میں ملاوٹ ہے، جناب والا آپ کی تو اوقات ہی نہیں کچھ. آپ کی تو اوقات ہی نہیں کچھ. اچھا ٹھیک ہے. سوال آ گیا. آپ کا سوال آ گیا، آپ جواب سنو گے. ان کا جو الزام آپ نے سن لیا کہ بائبل میں لفظی تعریف ہوئی ہے. اب جواب سنیے کرسچن بھائی کی طرف سے. جواب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کتاب مقدس میں لوگ آمیزش کرتے تھے، لیکن یہ لفظی تعریف نہیں ہوتی تھی، یہ مانوی تعریف ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظی تعریف نہیں ہوتی تھی، مانوی تعریف ہوا کرتی تھی. جیسا کہ قرآن کے مختلف تراجم میں بھی ہم دکھائیں گے آپ کو. انہوں نے کچھ دکھایا بھی کہ قرآن کے مختلف تراجم میں یہ تعریف ہوئی ہے، لفظی تعریف نہیں، مانوی تعریف. یہ جواب تھا کرسچن بھائی کی طرف سے بائبل کی صفائی میں. بائبل کی صفائی. آپ کا سوال آ گیا، آپ جواب سنو گے. جواب سنو گے. ہاں سنائے، بالکل سنائے یار. ہم تو جواب کا انجینئر بھائی میں کچھ عرض کر دوں. جی بولیں. دیکھیں پولوس رسول نے، سیدنا پولوس علیہ السلام نے یہ جو بات کہی تھی کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط میں، یہ حضرت محمد سے کب کہی تھی؟ تقریباً 600 سال پہلے.
واہ بھائی واہ. ٹھیک ہے. اچھا جی. کیا کہا ایک تھا منٹ میں اسے کہ ریموو بھائی کر دیتا ہوں تاکہ یہ سوال ذرا غور سے سن لیں پھر ان کو ایڈ کریں گے کیونکہ بیچ میں یہ اپنا ہو ہاں ہاں کریں گے. ہاں تو انجینئر بھائی جب یہ سیدنا پولوس علیہ السلام نے یہ خط لکھا نا کرنتھس کی کلیسیا کو تو یہ حضرت محمد سے 600 سال پہلے لکھا. اور کیا لکھا تھا کہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں ہیں جو خدا کے کلام میں میزش کرتے ہیں بلکہ دل کی سوائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں. اچھا تو کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کتاب مقدس میں لوگ میزش کرتے تھے. بھائی کیسے میزش کرتے تھے؟ ہم سے پوچھ لو بھائی, قرآن سے پوچھ لو بھائی, حدیث سے پوچھ لو, مسلمان علماء سے پوچھ لو کیسے میزش کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے نا قرآن کی, انجیل کی, زبور کی یا کسی کے صحیفے کی, ٹھیک ہے نا, تو انٹرپریٹیشن کرتے تھے تو وہ اس کے معنی وہ نہیں کرتے تھے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کتاب میں کوئی لفظی تحریف کرتے تھے. اس کو امام راضی سے لے کے شاہ ولی اللہ سے لے کے سب نے لکھا ہے. شاہ ولی اللہ نے فوز الکبیر میں باب ناسخ والمنسوخ میں لکھا ہے کہ میں اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ لفظی تحریف ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ معنوی تعریف ہوتی تھی. یعنی کہ ایک ہی آیت ہے قرآن مجید کی, ابھی میں پیش کرتا ہوں. قرآن کی آیت ہے یا ایھا النبی, اس کو ایک بندہ کہہ رہا ہے, ترجمہ کر رہا ہے کہ اے نبی, ایک بندہ اس کا مسلمان عالم ترجمہ کر رہا ہے کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے. تو اس میں مسلمانوں کے دونوں فرقے لڑ پڑے آپس میں. وہ کہتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے. یہ جو سنی بریلوی ہیں انڈیا میں, یہ آج بھی مانتے ہیں کہ حضرت محمد کو غیب کا علم ہے, اور جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں حضرت محمد کو غیب کا علم نہیں ہے. تو قرآن میں انہوں نے لفظی تعریف کی, لفظ تو وہی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ کوئی اہل حدیث ہو گیا, کوئی دیوبندی ہو گیا, کوئی بریلوی ہو گیا, کوئی شیعہ ہو گیا. ایک قرآن پڑھنے والے یہ کیوں فرق ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے تحریف کی قرآن میں, انہوں نے اسے بتانے میں, اسے سمجھنے میں, اس کی انٹرپریٹیشن میں تعریف کی, معنوی تعریف کی. ٹھیک ہے, وہ تو میں آگے ٹاپک آئے گا تو میں قرآن کی صحت پہ بات کروں گا, قرآن کے ہمارے پاس یہ نسخہ اصل ہے یا نہیں ہے اور اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے وہ تو میں بات کروں گا. لیکن فی الحال میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے جو موجودہ فرقے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, ان کے پاس جو ٹیکس ہے انہوں نے اس میں تعریف کی ہے, تو بھائی مجھ سے پوچھ لو. جماعت اسلامی والے سلفیوں کو کیوں نہیں مانتے, ان کے ترجمے کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے تحریف کی. اور بریلوی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھابیوں نے گستاخی کی ہے, ان کا ترجمہ ہی غلط ہے, یعنی مانوی تعریف کی ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی کرسچن صاحب, تمام کرسچن بھائیوں سے میں مخاطب ہوں, ایک آدھ سے نہیں, تمام سے, کہ بائبل میں لفظی تعریف ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے. دلائل میں دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ کو چھوڑیں کہ آپ حوالے دے رہے ہیں نا, فلاں شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, یہ تو کورے لوگ ہیں, ان کو کیا پتا, ان کو کچھ نہیں معلوم. یہ تمام لوگ علم و عقل سے پورے لوگ تھے, پیدل لوگ. دلیل ہونی چاہیے, کہنے والا کوئی بھی ہو, وہ چاہے شاہ ولی اللہ ہو, چاہے ریڑھی لگانے والا, مونگ پھلی بیچنے والا, اس سے کوئی بحث نہیں. دلائل مضبوط ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے, کہ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں پر آپ جتنی مرضی تنقید کر لیں, جتنی مرضی مذمت کریں ان کی, یہ ہے ہی اس قابل, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, یہ ہے ہی اس قابل. قرآن اور مسلمان دو الگ الگ چیزیں ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیے, اور ہمیشہ سے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن اور مسلمان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, یہ ایک نہیں ہے یہ. اور قرآن کا اسلام اور مسلمانوں کا اسلام بالکل ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ, بالکل الگ الگ ہے. یہ بھی دو چیزیں ہیں, ایک چیز نہیں. یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا اسلام, یہ مسلمانوں کا اسلام ہے, یہ قرآن والا اسلام نہیں. یہ دانش خان جو آپ سے بحث کرنے آئے تھے, دانش خان صاحب, تو یہ معاف کیجیے گا, آپ ہی کے آدمی لگ رہے تھے مجھے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں. بہرحال اب اس قادم کا تبصرہ حاضر ہے. دوسری بات یہ کہ موجودہ مسلمانوں سے میرے نزدیک, دیکھیں میں بالکل صاف ہوں انسان, میرے نزدیک کرسچن بھائی موجودہ مسلمانوں سے کہیں بہتر ہے, ان سے کہیں بہتر ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں, لہذا میں آپ کی تعطیل نہیں کر رہا ہوں, میں حقائق بیان کروں گا. اب اصل حقیقت جانیں گے کہ بائبل میں لفظی تعریف ہوئی ہے یا نہیں. ہم بتاتے ہیں
دیکھیں پولس رسول کا جو خط ہے جو لکھا تھا اس میں، تو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں لفظی تعریف نہیں ہوئی، لیکن خود بائبل سے اس بات کے دلائل موجود ہیں. میں انبان لگا سکتا ہوں دلائل سے، خود بائبل سے لگا سکتا ہوں کہ صرف ایک آدھ حوالہ دے کر میں یہاں گزارا کروں گا. اگر آپ کہیں گے تو انبان لگا دوں گا، ڈھیر لگا دوں گا. میں یہاں ایک آدھ حوالہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ پرانی آیات پر بھی میں نے وضاحت دینی ہے. ان پرانی آیات پر جو آپ نے رکھی ہیں نا، ان پر بھی میں نے وضاحت دینی ہے. لہٰذا مضمون زیادہ لمبا نہ ہو جائے، اس لیے میں چند حوالوں پر ہی گزارا کروں. بائبل سے پہلے اپنے مفکرین کے چند بیانات سن لیجیے. آپ کے مفکرین، ہمارے نہیں. چنانچہ موسی اور رینان بڑے مشہور آدمی، بہت بڑے مورخ بھی ہیں. متی اور یوحنا کے بیانات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، متی اور یوحنا کے بیانات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر مسیح نے ویسی ہی باتیں کی تھیں جیسے متی نے لکھا ہے، تو پھر یقیناً وہ مسیح یوحنا کے مطابق باتیں نہیں کر سکتا. یوحنا کے مطابق باتیں نہیں کر سکتا، یعنی دونوں میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے دونوں کے اندر. دیکھیں جناب، لائف آف جیسس پیج نمبر 60، رینان کی کتاب، موسی رینان کی کتاب لائف آف جیسس پیج نمبر 60. اور آگے چلیں، لکھتا ہے کہ چاروں اناجیل ایک دوسرے کی کھلم کھلا تردید کرتی ہے، ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ ٹو ایچ ادرس. دیکھیں یہ لائف آف جیسس پیج نمبر 29. اب اور آگے چلتے ہیں. پروفیسر جارڈ لکھتے ہیں کہ اناجیل کے باہمی تضادات نے تو مجھے پریشان کر دیا. دیکھیں گاڈ اینڈ ایول پیج نمبر 318 318. گاڈ اینڈ ایول ان کی اپنی کتاب. اب بائبل سے تضاد ملاحظہ کیجیے، یہ تو آپ کے موقع پیر ہو گئے. اب بائبل سے تضاد ملاحظہ کیجیے. چنانچہ کوہ طور پر موسیٰ کہتا ہے کہ موسیز ایرون نباب ابیہو اینڈ 70 leaders of Israel went up the mountain and they saw the God of Israel. اس کا حوالہ ہے جناب ایکزوڈس چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 9. دیکھا جناب آپ نے. اب آئیے دوسرا بیان. موسیٰ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ کہتا ہے I will not let you see my face because not one can see me and stay alive. ایکزوڈس چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 20. دیکھا جناب متضاد بیانات. جبکہ چیپٹر 24 میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم سب نے گاڈ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کھانا بھی کھایا. دیجیے جناب، دیکھیں ایک ہی چیپٹر کی مختلف آیات میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا، تضاد آ گیا. یہی ہے وہ تضادات، تفسیری نہیں، لفظی تضاد. دیکھا آپ نے، یہ تفسیری نہیں ہے، لفظی تضادات جن کا ذکر رینان اور پروفیسر جارڈ کر کے رو رہے ہیں کہ کیا ہو گیا اس کے اندر. میں بائبل سے انبان لگا سکتا ہوں جناب لفظی تضادات کے، جب آپ کہیں گے تو. اب قرآن سے شہادت سن لیجیے لفظی تضاد کی. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ 4:46. یحرفون الکلمہ، کلام میں تحریف کر دیا کرتے تھے. عن مواضعہ، وہ کلام میں تحریف کر کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا کرتے تھے. ان کا موضع ہٹا دیا کرتے تھے، کہیں سے کہیں پہنچا دیا کرتے تھے. اس کا محل ہی کچھ کا کچھ بنا دیا کرتے تھے تحریف کر کے. تحریف کلام میں کرتے تھے، تفسیر میں نہیں. تفسیر تو پھر لابعالا غلط ہو ہی جائے گی. جب کلام میں تبدیل ہو گیا تو تفسیر تو آٹومیٹک غلط ہو جائے گی. کلام میں تعریف کیا کرتے تھے، کلام معرف ہو گیا. اور یہ لفظی تعریف میں آپ کو عملاً دکھا چکا ہوں. اب آئیے اس آیت پر جہاں قرآن توریت کی بات کرتا ہے. آپ کہتے ہیں نا قرآن توریت کی بات کرتا ہے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم 5:68. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68. اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی راہ پر نہیں جب تک تم وہ تورات اور وہ انجیل جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ قائم نہ کرو. وما انزل الیکم من ربکم، وہ تورات اور وہ انجیل.
تورات پر اور انجیل پر لام تعریفی داخل کیا. تورات نہیں کہا خالی التورات، یعنی وہ تورات، الانجیل اور وہ انجیل، تعریف داخل کر کے تخصیص کر رہا ہے. اور آگے اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے کہ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ تورات، اس تورات کی بات کر رہا ہوں، اور وہ انجیل نہ کہ تمہاری مرتب کردہ جو تضادات سے بھری پڑی ہیں، وہ نہیں جناب. اور وہ ایک انجیل تھی، وہ ایک انجیل تھی، ایک انجیل، نہ کہ اناجیل اربع 4 انجیل ہیں. تو ایک انجیل کی بات کر رہا ہے، اس خاص انجیل کی جو نازل کی گئی تھی. اناجیل کی بات نہیں کر رہا. آپ کے تو اناجیل ہے، وہ 4 کے تو بہت ہیں، اناجیل اربع کی نہیں، 4 انجیلوں کی نہیں، جن کے متعلق رینان لکھ رہا ہے کہ یہ 4 انجیلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس کی بات تھوڑی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. بس مومنین کو بھی اللہ جہاں جہاں سابقہ کتب پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے وہ اصل کتب کی بات کرتا ہے، ان کتب کی جو اس نے نازل کی تھی اصل کی بات کرتا ہے. جو اصل کتب میں تھا یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، جو اصل کتب میں تھا یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، سب کی نہیں. اس کی ویریفیکیشن دیتا ہے کہ ہاں یہ صحیح. یہ قرآن ایسا نہیں، دوسرے آگے چلیے. قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اس میں کچھ گھڑ دیا جائے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل الکتاب، پر لیکن یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس کے درمیان ہے، اور تفصیل دیتا ہے اس الکتاب کی، لا ریب فیہ ہے، جو شک شبہ سے پاک ہے، اور رب العالمین کی طرف سے ہے. 10/37 وہی بات آ گئی کہ جو اس نے نازل کیا تھا یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، سب کی نہیں کرتا. یعنی اس کتاب میں موجود لا ریب جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل بھی کرتا ہے، تفصیل بھی کرتا ہے. اور ان تمام تفاصیل کی جو سابقہ کتب میں نازل ہوئی تھی تو اسے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام احکامات اب اس کتاب میں موجود ہیں. اس کتاب میں القرآن میں سمو دیے گئے ہیں، وہ تمام احکامات اب اس کتاب میں سمو دیے گئے ہیں، وہ سب کچھ اس میں محفوظ ہے. وہ کہتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو مصدق ہے اس کی جو اس کے درمیان ہے، اس الکتاب میں سے. یعنی الکتاب میں سے کتاب کی ساری کتاب کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اس کتاب میں سے جو تصدیق شدہ ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، پوری کتاب کی نہیں کرتا. پھر آگے کہتا ہے وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ 5/48، اور اس کتاب میں ہے جو وہ ان تمام سابقہ کتب کا محافظ ہے. یعنی اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ سابقہ کتب کا محافظ ہے، مہیمن، پروں میں سمیٹ لینے والا. یہ قرآن سابقہ کتب کی مہیمن ہے، یعنی سابقہ کتب کے وہ تمام مضامین جو قرآن جن کی تصدیق کرتا ہے ان کو اپنے اندر سے شامل کر لیا ہے. مہیمن دا گارجین، مہیمت دا گارجین، سمیٹ لینے والا، محفوظ کر لینے والا. 5/48. لہذا جب قرآن اب توریت یا انجیل کی بات کرتا ہے تو مطلب ہوتا ہے وہ توریت جو نازل کی گئی تھی، وہ انجیل جو نازل کی گئی تھی، جو اب اس قرآن میں محفوظ ہے. جو اس میں تحریف شدہ تھا وہ اس نے رد کر دیا، جو تحریف شدہ تھا وہ رد کر دیا. دیکھیں اب پھر میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. مثال کے لیے دیکھیں وہی جو میں نے 2 حوالے رکھے تھے ایگزوڈس کے، 2 بیانات میں سے ایک بیان کی قرآن تصدیق کرتا ہے، ایک کو رد کر دیا، ایک بیان کی تصدیق کر رہا ہے جو چیپٹر 33 اور آیت 20 کے اندر آیا تھا. ایگزوڈس کے چیپٹر 33 اور آیت 20 کے اندر جو آیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہے. کہتا ہے قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے آپ دکھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، تو اللہ نے کہا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. 7/143. دیکھا جناب بائبل میں سے ایک بیان کی تصدیق کر دی، ایک کو قرآن نے لے لیا، ایک کو رد کر دیا. یہ ہے مہمن، جو سچائیاں تھی اس کے تب وہ اس میں سمیٹ لی اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ نے کہا میرے رب میں اپنے آپ کو دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے جناب یار قرآن کا اسٹیٹس، اور وہ ہے بائبل کا اسٹیٹس. آگے سمجھ میں؟ والسلام.